نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتهم آیۃ لیؤمنن بها قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنی حلف میں پوری کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ محبوب فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتا پھرے۔ پچھلی آیت پاک میں کفار کے شبہات کا ذکر تھا، جس کا تعلق قرآن مجید سے تھا، وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ کفار بول اٹھیں کہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، یعنی ان کا یہ قول کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے قرآن مجید یہ آیتیں پڑھ کے آتے ہیں پھر ہم کو سناتے ہیں، اس کا ذکر ہوا۔ اب اس آیت پاک میں سرکار کے معجزات اور اس کا تعلق حضور کی ذات سے ہے، یعنی ان کے مانگے معجزات نہیں دکھائے گئے، اس کی وجہ اس آیت پاک میں بیان ہو رہی ہے۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنی حلف میں پوری کوشش کے ساتھ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ شان نزول سن لیے، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر نشانی اتار دیں جس سے ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں۔ جی بھی آیت کریمہ اتری تو مشرکین مکہ جو تھے، مشرکین نے قسم کھا کے کہا اگر آپ ہمیں کوئی نشانی بتائے جو ہم مانگیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ نشانی اگر آپ بتائیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ایک یہ شان نزول ہے۔ دوسرا روح المعانی اور تفسیر ساوی ابن کثیر وغیرہ میں ایک بار ایسا ہوا کہ قریش کے جو سردار تھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مشرکین سرداران قریش، اور بولے کہ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصائے موسیٰ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا، اور جب بھی کوئی نبی پیغمبر تشریف لاتے تو وہ ایک نہ ایک معجزہ یا چند معجزات لے کے آتے تھے، تاکہ ان معجزات کے ذریعہ اپنے قوم پر حجت قائم کریں، دلیل قائم کر سکیں، اور یہ ثابت کر سکیں کہ اللہ نے ما فوق الفطرت یہ کمال، یہ معجزہ دیا ہے، اور اس معجزے سے ان لوگوں کے ایمان کا سبب ہو، وہ ایمان لے آئیں کفار۔ تو اللہ جب کسی کو نبوت دیتا ہے تو اس کے لیے کمالات بھی دیتا ہے۔ نبی عام انسان نہیں ہوتا ہے، جیسے وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کو معاذ اللہ بڑے بھائی کے درجے میں رکھا، نہیں، نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کمالات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، ما فوق الفطرت
نیچر اور فطرت کے خلاف بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے جو ہے کام وہ ان سے صدور ہوتے ہیں، انجام دیتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، ہاں کوئی طاقت ہے، یہ طاقت اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے سچے نبی اور رسول ہیں۔ تو نبوت کے ساتھ اللہ کمالات دیتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، نبیوں کے آنے کا مقصد دین تھا، اللہ کی وحدانیت تھا کہ کافری قوم کفار کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ اپنے صحیح ہونے پر لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے تو پھر لوگ تو کہیں گے کہ دلیل کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے بتاؤ کیا چاہیے تم کو۔ یہ اس لیے جب اللہ نبوت سے سرفراز کرتا ہے، رسالت دیتا ہے، تو کمالات بھی دیتا ہے، خوبیاں بھی دیتا ہے۔ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں، بلکہ امت میں سب سے اعلیٰ درجہ عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے امت میں اعلیٰ درجہ نبی کا ہوتا ہے۔ نبی کا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہابیوں نے لکھا ہے، اشرف علی رشید احمد گنگوئی، اشرف علی، ان سب کی عبارت کا مطلب بیان کر رہا ہوں۔ رشید احمد گنگوئی نے کہ عبارت میں لکھا ایک فتوے میں کہ نبی انبیاء امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علم میں، سنیے ہو بہو کی بات بڑھ رہا ہوں، انبیاء اگر امت میں ممتاز ہوتے ہیں تو علم میں، رہا عمل میں تو امت کے مساوی ہو جاتے ہیں، امت کے مساوی ہو جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی بعض اوقات امت میں کوئی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ نبی امت میں علم کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، باقی عمل میں تو برابر ہے امت و نبی، بلکہ کبھی کبھی تو عمل میں امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے، وہابیوں کی کتاب رشیدیہ، یا ان کی بہت ساری کتابوں میں اس کا مفہوم ملے گا، یعنی اصلی عبارت یہ نہ ہو مگر مفہوم اسی طرح کا ملے گا۔ تو یہ نہیں، بلکہ یہ مسلمہ اصول ہے کہ علم میں، عمل میں، خوبیوں میں، ہر کمال میں، ہر اعتبار سے نبی امتی سے افضل و اعلیٰ و بہتر ہے۔ یہ جو بھی انبیاء کرام تشریف لاتے وہ کمالات لے کے آتے، معجزات لے کے آتے۔ سنیے، تو وہ کفار قریش جو تھے وہ بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ فرماتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصائے موسیٰ تھا، ان کو معجزہ دیا تھا، عصا لاٹھی تھی اور اس میں اللہ نے کمال رکھا تھا۔ فرعونیوں کے سامنے جب جانا پڑا تو حضرت موسیٰ نے وہ عصا زمین پہ ڈال دیا تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ فرعونی جو جادوگر آئے تھے انہوں نے رسیاں ڈالی تو رسیاں سانپ دکھنے لگی، نظر کا دھوکہ تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا۔ اللہ فرماتا ہے وَالْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنے عصا ڈال، فَكَانَ ثَعْبَانًا، جیسے ہی عصا ڈالے تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا عصائے موسیٰ کہ سارے فرعونیوں کے اس جگہ گھومتے ہوئے رسیوں کے جو سانپ دکھ رہے تھے سب کو ایک ہی لقمہ میں نگل گیا۔ پھر سب فرعونی ایمان لے آئے، وہ جادوگر، آمنا برب موسیٰ و ہارون، اب ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو یہ معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے، پھونک مارتے، دم کر دیتے تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ تو ان کے تعلق سے میں کافی عرض کر چکا ہوں۔ کوڑیوں کو شفا دیتے، برس کے داغ والا کوڑ تو اس کو شفا دیتے تھے، ہاتھ پھیر دیتے یا دعا کرتے، دم کر دیتے، اللہ برس کے داغ اور مرض کو سامنے والے کے جسم سے فوراً ختم کر دیتا۔ یہ معجزہ تھا۔ صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی نکالی تھی،
قوم کے لوگ آئے، چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ایک اصول یہ بھی رہا ہے کہ قوم کو جس چیز میں گھمنڈ ہوتا تھا معجزہ اللہ نبی کو ایسا ہی دیتا تھا جو ان کے گھمنڈ کو توڑ ڈالے۔ وہ ان کے اس زمانے میں حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ پہاڑوں کو تراش کے مکان بناتے تھے، پہاڑوں کو ایسا تراش لیتے تھے کہ پہاڑ بھی رہے اور اندر مکان بھی بن جائے۔ قرآن کہتا ہے وَيَنْحِتُونَ فِي الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، تو ان کا تعلق پہاڑوں سے تھا، پتھروں سے ان کا تعلق تھا، تو وہ پتھروں سے زیادہ واقف تھے کہ پتھر کو کھودو تو اندر پتھر ہی نکلتا ہے۔ تو اب وہ ایسا معجزہ انہوں نے طلب کیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی ہوں، کا معجزہ کیا معجزہ چاہیے؟ کہ جو سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی باہر آئے جو حاملہ ہو، پریگنیٹ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑ سے اونٹنی آئی اور وہ حاملہ پریگنیٹ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ تم تو پہاڑوں کو تراشتے ہو، پتھر سے پتھر نکلتا ہے، پہاڑوں سے زیادہ سے زیادہ پانی نکلتا ہے، ہمیں اللہ نے وہ کمال دیا ہے، ہم اشارہ کریں تو پتھر و پہاڑ سے جانور نکال دیں۔ تو یہ معجزہ تھا۔ تو سرداران قریش سرکار کی بارگاہ میں آ کے بولے کہ یہ تو سب آپ ہی بولتے ہیں کہ ایسے ایسے معجزات دکھائے۔ کہا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ تو ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اس پر جو ہے آپ نے فرمایا تو کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم بھی آپ سے کوئی ایسا ہی معجزہ چاہتے ہیں۔ پھر ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ حضور فرماتے کیا معجزہ چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو صفا پہاڑ دکھ رہا ہے مکہ میں، یہ جو صفا کی پہاڑی ہے، یہ صفا پہاڑ اس کو سونے کا کر دیجئے، اور ہمارے جتنے بھی لوگ پہلے انتقال کر گئے ہیں انہیں زندہ کر دیجئے۔ ہمارے ماں باپ، دادا پردادا جتنے انتقال کر گئے ہیں انہیں زندہ کر دیجئے۔ اب وہ آئیں اور وہ جب زندہ ہوں گے تو انہوں نے تو قبر کا حال دیکھا ہے، تو وہ جب زندہ ہوں اور زندہ ہونے کے بعد وہ ہمیں آ کے بتائیں کہ ہاں آپ صحیح، آپ کا دین صحیح ہے، وہ جب بتائیں گے تو ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ کچھ نہیں کرنا ہوتا تو نخرے زیادہ ہوتے ہیں، ایمان لانے والے تو تھے نہیں۔ تو کہا آپ بھی صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے، ہمارے جتنے رشتہ دار انتقال کر کے زندہ فرما دیے، ہم ان سے پوچھیں گے آپ کے متعلق، اگر وہ کہیں کہ ہاں ہاں سچے ہیں تو پھر ہم ایمان لے ہی آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ہوا۔ دوسرا مطالبہ اور یہ کہ فرشتوں کو ہمارے پاس بلا دیجئے، اللہ کا فرشتہ ہمارے پاس آئے، بلا دیجئے، ہم کو خبر دے کہ آپ سچے ہیں، تو پھر ہم خدا کی قسم کھائے، خدا کی قسم وہ فرشتہ آ کے بتائے تو آپ پر ایمان قبول کر لیں گے۔ تو یہ سب میٹر ہوا۔ تو بعض مومنین نے بھی خواہش کی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ معجزات انہیں ضرور دکھائیں۔ حضور کچھ جو ابھی ایمان لائے تھے، شروع کا دور تھا، تو کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، اور یقیناً وہ جو مومن ایمان لے آئے تھے جن کی خواہش تھی وہ اس بات میں صحیح تھے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور اگر چاہیں تو سارا یہ عرب کا ایک پہاڑ کیا، سارے عرب کے پہاڑ سونے کے بن جائیں۔ تو حضور چاہیں تو ان کو دکھانے کے لیے سونا بنا دے، پھر وہ اپنی اصلی حالت پہ آ جائے۔ آقا فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، لو کنت لصارت هذه الجبال ذهبا وتسير معي۔ اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ سونا بنے اور میرے پیچھے چلے۔ یہ حضور کا اختیار، جبکہ سرکار کا حال یہ تھا، اسی موقع کی حدیث پاک ہے، مشکات وغیرہ میں بیان ہے کہ 40 دن تک حضور کے مکان میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ فقر کو پسند فرمایا، غربت کو پسند فرمایا، اور اسی زندگی میں خوش تھے۔
فاروق اعظم آئے اس سرکار کی بارگاہ میں، حضور سو کے اٹھے تھے تو چٹائی کے نشان حضور کے پیٹھ پہ لگ گئے تھے، چٹائی کے نشان، چٹائی پہ سوئے تھے تو اس کے نشان پشت انور پہ جم گئے تھے۔ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حضور وہ بڑے بڑے بادشاہ تو جو دنیا کے ہیں وہ تو مخملی گدوں پہ آرام کرے، اور آپ تو کونین پورے دنیا و آخرت کے بادشاہ ہیں، اور آپ جو ہے اس طرح زندگی، حضور آپ اشارہ کیجئے، آپ کے لیے بہتر گدے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ آقا فرماتے عمر مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے اور میں رب کی بارگاہ میں اسی ادا کو پسند کرتا ہوں، میں اسی ادا کو پسند کرتا ہوں۔ فقر کو پسند کیا، غربت کو پسند کیا، ورنہ حضور کے غلاموں کی کمی ہے کیا؟ ارے ایسے تھے کہ اگر چاہتے تو حجرہ عائشہ سونے کا بنا دیتے، ازواج مطہرات کے سارے مکانات سونے کے بن جاتے، ایسے ایسے صحابہ تھے، مگر سرکار پسند نہیں فرماتے۔ ہم اسی میں خوش ہیں اور یہی رب کی بارگاہ میں ہم نے پسند کیا ہے۔ تو یہ ورنہ حضور اتنی محبت تھی کہ جب صحابہ نے دیکھا، لوگوں نے، کہ جب سرکار وضو کریں اور کلی شریف کرتے ہیں تو صحابہ کلی کا پانی گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ ارے بلغم نکالیں، بلغم شریف کھنکار نکالیں، سرکار اپنی بینی شریف، ناک شریف سے جو وہ رطوبت نکلتی ہے وہ نکلے تو صحابہ اس کو ہاتھ میں لے لیں اور ملیں۔ یہ محبت کا انداز ہے۔ تو جو اتنا کر سکتے ہیں وہ کیا اپنے نبی کے لیے جو ہے وہ نہیں سب کچھ کر سکتے تھے، مگر آقا انہیں حکم نہیں دیتے۔ حضور فرماتے ہیں ہمیں اسی میں لطف آتا ہے، اسی میں لطف ہے۔ تو یہی ہے، قریش مکہ نے بھیجا تھا ایک آدمی کو، جاؤ کہ جنگ کا موقع ہے تو دیکھ کے تو آؤ کہ کیسی تیاری کی ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، پھر اسی اعتبار سے ہم بھی تیاری کریں۔ تو ایک نمائندے آئے قریش کی طرف سے، تو دور رہ کے سرکار کو دیکھنے لگے، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو فرما رہے تھے۔ جو سرکار کلی فرماتے، صحابہ پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اس پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے جھپٹتے، ایک دوسرے کے کہ مجھے دو، اور یہ سرکار جو بھی اپنے جسم سے نکالتے تو صحابہ اس کو ہاتھ میں لے کے جسموں میں ملتے۔ یہ منظر جب دیکھا وہ قریش کے نمائندے چلے گئے، اپنے قوم سے کہتے ہیں میں نے تو کسر و کسرا کے بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ کسر و کسرا کے محل میں گیا، روم و ایران کے بادشاہ دیکھے، مگر جو عزت اور جو تعظیم اور جو محبت میں نے محمد کے صحابہ کی دیکھی ہے کہیں نہیں دیکھی۔ کہ وہ اپنے نبی سے اس درجہ محبت کرتے ہیں کہ اگر وہ زبان سے اپنے منہ سے پانی بھی نکالے، کلی بھی کریں، تو وہ ہاتھوں میں لیتے ہیں کہ اے لوگو جو اپنے پیغمبر کے کلی کا پانی اور ان کے بلغم شریف کو زمین پہ جو قوم نہیں گرنے دیتی وہ جنگ میں نبی کا خون گرنے دے گی۔ کہا سنو، سپاہیوں سے، بہادروں سے جنگیں کی جاتی ہے، دیوانوں سے جنگیں نہیں کی جاتی۔ دیوانے دیکھ کے آیا ہوں، یہ محبت کا معیار تھا آقا سے صحابہ کا۔ چاہتے تو عثمان غنی کے پاس خزانے کی کمی تھی کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس کتنا خزانہ تھا، مگر نہیں، اس سب چیزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ہاں حضور نے دعا کر دی تو ان کے پاس تھے خزانے، اور وہ بھی دین کے لیے انہوں نے لٹائے، مگر حضور کا حال یہ ہے۔ تو وہ اس موقع پر جو ہے 40 دن تک چولہا نہیں جلتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا اختیار کہہ رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہے تو نہیں جل رہا ہے، نہیں ہے تو ہم نہیں کہا، نہیں، سب اختیار ہے، مگر پسند اس کو کیا ہے۔ آقا فرماتے لو کنت لصارت هذه الجبال ذهبا والتسير معي، اے عائشہ اگر میں چاہوں یہ سارے جبال عرب کے سارے پہاڑ سونا بن جائیں، میرے پیچھے چلے ہیں۔ یہ اختیار ہے، مالک کے کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، یہ ہے۔ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کا مطالبہ قبول ہو جاتا، اور بعض مومنین نے خواہش بھی کی تھی کہ آقا یہ معجزہ انہیں دکھا دیے جائیں،
کیونکہ یہ لوگ ایمان لے آئے تو ان کے بعد ان کی نسلیں ایمان لائی، دین کو قوت ملے گی۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں آ گئے۔ حضرت جبریل آئے، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ دعا فرما دیں تو ضرور کل صبح سے پہلے یہ سب کام ہو جائے، کل صبح سے پہلے یہ سب کام ہو جائے، مگر حضور اللہ نے کہا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان یہ لوگ نہیں لائیں گے، سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ اتنا بھاری معجزہ دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی پھر ایمان نہ لائیں تو پھر ہلاکت بہت قریب آ جائے گی۔ آپ کر دیں، اور آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، صبح سے پہلے سب پہاڑ سونے ہو جائیں اور فرشتہ آ کے انہیں بتا دیں، اور ان کے سامنے فرشتہ قسم کھا کے بتائے کہ آپ ہی سچے نبی ہیں، یہ سب کام ہو جائیں صبح کا سپیدہ حصہ نمودار ہونے سے پہلے، مگر حضور رب یہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں آئے، اگر پھر ایمان نہ لائے تو پھر ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا اور پھر ایمان نہ لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں گزر چکا کہ جب دسترخوان کی خواہش کی تھی کہ دسترخوان بھرا ہوا آئے اور ہم ایمان لے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا کہ ضرور ان پہ اوپر دسترخوان نازل ہو، مگر اس کے بعد اگر ایمان نہ لائیں اس کے بعد تو انہیں ایسا عذاب دوں گا جو عالمین میں کسی کو نہ ملا ہوگا، عالمین میں یہ عذاب کسی کو نہ ہوگا، ایسا عذاب دوں گا۔ اس لیے کہ کھلی نشانی دیکھ رہا ہے، خود بھی خواہش کرتا ہے کہ نشانی دکھا دو، دکھا دی گئی، ان کے مطالبے کے مطابق دسترخوان آ بھی گیا، مگر پھر ایمان نہ لایا۔ اللہ فرماتا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُمْ عَذَابًا، ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب پھر عالمین میں کسی کو نہیں ملا ہوگا، اس لیے کہ نشانی آ گئی اور ان کی خواہش کے مطابق نشانی آئی۔ تو اب عرب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو حضرت جبریل آ کے کیا کہتے ہیں، حضور یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، سب پہاڑ سونے کے ہو جائیں، فرشتہ آ کے بتا دے، مگر ایمان نہ لائیں تو اگر ایمان نہ لائیں تو ہلاک ہو جائیں، لہذا وہ ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے معجزہ نہ دکھانا ان کے حق میں بہتر ہے، معجزہ نہ دکھانا ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ معجزہ دکھا دیں ایمان نہ لائیں کل ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے نہ دکھائیں تاکہ یہ موجود رہے۔ یہ معجزہ نہ دکھانا ان کے حق میں بہتر تھا۔ تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں یہ معجزات کا اظہار اور ان کی ہلاکت نہیں چاہتا، ان کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس لیے پھر جو ہے یہ آیت کریمہ اتری۔ اللہ فرماتا ہے اقسموا باللہ جہد ایمانہم، انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں پوری طور پہ، اپنے حلف میں پوری طور پہ کوشش کے ساتھ، لئن جاءتم آیا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ضرور ایمان لے آئے، تاکید کے ساتھ، لام تاکید نون تاکید کے ساتھ، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ضرور ایمان لے آئے، مگر کیا ہوا؟ قل، اے محبوب کہہ دو، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو بہت ہی اللہ کے پاس، اللہ نشانیاں دکھانے میں محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کے پاس نشانیاں ختم ہیں، اللہ کے پاس بہت نشانیاں ہیں، وہ دکھا بھی دے، اور دکھانے ہی کے لیے تو اللہ نے یا رسول اللہ آپ کو اپنی صفت کا مظہر عتم بنایا ہے۔ اللہ کی نشانیاں دکھائی جائے اس لیے محبوب ہیں، بلکہ آقا خود ایک اللہ کی نشانی ہے، اللہ خود، حضور خود ایک آیت الہی ہیں، اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ انما الآیات عند اللہ، اللہ کے پاس نشانیاں بہت ہیں، اللہ کے پاس نشانیاں بہت ہیں۔ وما یشعرکم، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا خبر، یعنی یہ نہیں جانتے ہیں کیا خبر، انما اذا جاءت لا یؤمنون، اور جب انہیں وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں، انہیں جب یہ آئیں یعنی جب نشانیاں دکھا دی جائیں، انما انہا اذا جاءت، اور جب یہ آ جائیں اللہ کی آیتیں نشانیاں ان کے پاس آ جائے، لا یؤمنون، محبوب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ ازلی لوگ تھے جن کے ازلی بے ایمان کے ہمیشہ سے جن کی تقدیر میں بے ایمانی و کفر ہی لکھا تھا، اب جن کو لانا تھا ایمان، تو پھر تو وہ کئی ایسے صحابہ ہیں کہ جب وہ ایمان لانے آئے ہیں
تو معجزہ طلب نہیں کیا ہے، حضور کو دیکھا وہ ایمان لے آئے. اور کئی ایسے ہیں کہ معجزہ پہ معجزہ دکھائے گئے. پہاڑ کے اوپر چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھایا گیا، چاند کو 2 ٹکڑے، تب بھی ایمان نہ لائے. اور بہت سارے معجزات، اور جنہیں لانا تھا تو پھر کئی ایک ایسے ہیں جو حضور کو دیکھا تب ایمان لے آئے. یعنی حضور خود ایک اللہ کی آیت ہے، انہیں دیکھ لیا، اللہ کی نشانی مل گئی، ایمان لے آئے. تو یہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پھر ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دل اور ان کی آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے. نشانی دیکھ لیں. اب نشانی دیکھنے کے بعد پھر اللہ ان کے دل، ان کی آیتیں پہلے والی باتوں کی طرف پھیر دے گا. یعنی پہلے بے ایمان تھے، نشانی دیکھنے کے بعد بھی بے ایمان رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. وَنَذَرُهُمْ، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اپنی سرکشی اور طغیانی میں بھٹکتے رہیں. اس لیے انہیں چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں ہے. اور جنہیں لانا تھا ایمان، ابو جہل کیا ایک دوست تھا، حبیب یمنی، حبیب اعجمی، غالباً حبیب اعجمی. تو وہ جب مکہ میں، یمنی، حبیب یمنی مکہ میں ابو جہل سے ملاقات کرنے آیا تو بات ہوئی، تو کہا ہمارے یہاں تو ایک نبی آئے ہیں، کہتے ہیں میں خدا کا پیغمبر و نبی ہوں. تو کہا ہم اس کے خلاف بہت بڑا مشن چلا رہے ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے. اب حبیب یمنی جو تھے وہ ہوشیار تھے. کہا ایسے ہی تم کیسے رد کرتے ہو؟ پہلے ان کی تحقیق کرو کہ واقعی میں وہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں. اور اس لیے کہ نبی تو آئیں گے، اور اگلی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک پیغمبر آخر میں آنے والے ہیں. تو ابو جہل کا نہیں وہ سب ہم نے تحقیق کر لیا ہے، تحقیق کر لیا ہے. تو کہا نہیں یہ تمہارا میٹر ہے، مگر میں، اگر تم دوست ہو میرے، ابو جہل سے کہتا ہے دوست ہو، اس لیے میں تو ایسے ہی رد نہیں کروں گا، پہلے دیکھوں گا کچھ نبوت کی نشانیاں ملتی ہے کہ نہیں. تو وہ ابو جہل سے کہتا ہے دیکھیے اگر تم کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے معاذ اللہ، تو جادوگر کا جادو جو ہوتا ہے وہ زمین پر چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا. آسمان پر جادوگر کبھی تارا توڑ کے نہیں لاتا ہے، جادوگر کبھی چاند کے ٹکڑے نہیں کرتا. اس کا جادو زمین پہ چلتا ہے، لوگوں کے نظروں میں فریب دے دیتا ہے. اور ہوتا کیا ہے اور دکھتا کیا ہے؟ نظر بندی. اور اب جادو کا نام کچھ لوگ رہتے ہیں، پھر وہ ہاتھ کی صفائی بھی ہوتی ہے، ہاتھ کی صفائی بھی ہو. تو کہا ایسی بات ہے میں ملاقات کروں گا. ملاقات کیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں شام کے وقت آیا، اور چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چگمگا رہا تھا. کہا میں ابو جہل کا دوست ہوں، آپ کے تعلق سے یہ باتیں ہوئی، کہ میں آپ کو جانچنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے کیا چاہیے؟ کہا میں آپ پر ایمان ضرور لے آؤں گا اگر میرا مطالبہ پورا ہو جائے اور مجھے یقین دلا دیں کہ واقعی میں آپ اللہ کی جانب سے سچے پیغمبر و رسول و نبی ہیں. کہا کیا؟ تو وہی بات کہتا ہے کہ نبی جادوگر جو ہوتا ہے اس کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا. اگر آپ نبی ہیں واقعی میں، چاند دکھ رہا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، ایک اس پہاڑ پہ گرے، دوسرا اس پہاڑ پہ گرے، 2 ٹکڑے. آقا کہتے ہیں کون سی بڑی بات ہے؟ حضور اشارہ فرماتے ہیں چاند شق ہوا، ایک ادھر گرا آدھا ادھر گرا، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا. اور جب وہ دیکھ رہا تھا تو اسے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ اللہ نے انہیں طاقت و کمال دیا ہے. کہا حضور اب دوسری بات میں کہوں؟ آقا فرماتے ہیں دوسری بات تو کہے
یا تیرے کہنے سے پہلے میں ہی کہہ دوں؟